بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو اب میں بلا تاخیر خطاب کے لیے دعوت دوں گا محترم جناب وقاص فاروقی صاحب، وہ اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ محبوب تو عالم کی الفت ہے بہت اچھی، محبوب تو عالم کی الفت ہے بہت اچھی، مومن کے یہ دامن میں دولت ہے بہت اچھی، قرآن ہے بہت اچھا، سنت ہے بہت اچھی، قرآن ہے بہت اچھا، سنت ہے بہت اچھی، پھر اس پہ چلے امت تو امت ہے بہت اچھی، اور مدنی کی غلامی کا ہے شرف مجھے حاصل، آقا کی غلامی کا ہے شرف تمہیں حاصل، اللہ کی قسم ہماری قسمت ہے بہت اچھی۔ قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس کے گزرے دور کے اندر قرآن اور حدیث کو سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع فرما دیا ہے۔ دعا کیجئے کائنات کا مالک ہماری اس مجلس کو قبول فرما کر کے آپ کی اور میری نجات کا ذریعہ بنائے۔ ایک عجیب سی ہلچل ہے، ایک شور سا ہے، مسجد کا ادب اور احترام نظر تھوڑا سا نہیں آ رہا۔ آپ احباب جو صرف اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ دو دو قدم آگے تشریف لے کر کے آ جائیں، تھوڑا تھوڑا آگے آ جاؤ، آ جاؤ آ جاؤ، اٹھ جاؤ، تھوڑا تھوڑا سا قریب ہو جائیں۔ یہ جو ساتھی چل پھر رہے ہیں یہ بھی اندر تشریف رکھیں۔ حضرات گرامی قدر
اور بچوں اب آواز آپ کی نہیں آنی چاہیے، ادھر میری طرف توجہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، آپ کے اور میرے لیے نمونہ ہے، اور اس زندگی کو، اس پورے دین کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو، آپ کے کردار کو اگر ہمارے تک پہنچایا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پہنچایا ہے۔ کنہوں نے پہنچایا ہے؟ اونچی بولو، کنہوں نے پہنچایا ہے؟ ذرا چادرہ جو ہاتھ باڑ کر کے بولو ذرا، کس نے پہنچایا ہے؟ آپ تک دین کس نے پہنچایا ہے؟ آپ تک نماز کس نے پہنچائی ہے؟ صحابہ کا نام بھی نہیں لیتے ہو، وہ گالیاں دیتا ہے چوک چرستے پہ کھڑا ہو کر کے۔ آپ نے کبھی زندگی میں اپنے نبی کے یاروں کا دفاع نہیں کیا تو کم از کم یہاں بیٹھ کر کے صحابہ کا نعرہ تو بلند آپ کر سکتے ہیں۔ ذرا اونچا بتائیں، آپ تک نماز پہنچی ہے تو پہنچائی کس نے ہے؟ آواز نہیں آئی۔ صحابہ کی آواز ایسے آنی چاہیے کہ اس کا سینہ چیرتے ہوئے جائے محبت سے۔ آپ تک نماز پہنچی ہے تو پہنچائی کس نے؟ آپ تک روزہ پہنچا تو پہنچایا کس نے؟ آپ تک دین پہنچا ہے تو پہنچایا کس نے؟ اب آپ کی یہ آواز نیچے نہ ہو، آج ہم نے یہ آدھا پونا گھنٹہ میں انشاءاللہ صحابہ ہی کرنی ہے انشاءاللہ۔ آپ تیار ہیں؟ اونچی آنکھوں انشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کو گلی کوچوں چرستوں کے اندر گالی دی جاتی، آپ کو برا بلا کہا جاتا رہا ہے۔ ابھی محرم گزرا ہے، آپ بھی سوچیں گے آخر یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کو گالی کیوں دیتے ہیں؟ ان کا کہنا ہے صرف 4 ایماندار تھے، باقی سارے کے سارے نعوذ باللہ مرتد ہو گئے۔ ان کی نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ سیدنا صدیق اکبر کو گالی نہ دے دیں، ان کی نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ فاروق اعظم کو گالی نہ دے دیں، ان کی نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک عثمان غنی کو گالی نہ دے دیں، ان کی نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ میرے نبی کے یاروں کو برا بلا نہ کہہ دے۔ آپ کا مزاج تبدیل ہو گیا، آپ کا انداز تبدیل ہو گیا، آپ کی سماعت کا انداز تبدیل ہو گیا۔ ایک دور تھا حضرت علامہ حبیب الرحمن یزدانی کا، ایک دور تھا حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ تعالی کا، جب میرے خدا بابی جواب دیا کرتے تھے، صحابہ کی عزت پر پہرا دیا کرتے تھے۔ آج اسٹیج تبدیل ہو گیا، آپ کی سماعت کا انداز تبدیل ہو گیا۔ آج آپ وہ خطیب سنتے ہیں جو آپ کو زیادہ رلا کر کے جائے، آپ وہ خطیب سنتے ہیں جو آپ کو آپ کی ماں کی عظمت سنا کر کے جائے، اور آپ کی اماں کی شان سن کر کے روتے رہیں۔ صحابہ کی عزت پر بولنے کے لیے بھی تیار کوئی نہیں، صحابہ کی عظمت کو سننے کے لیے بھی تیار کوئی نہیں، صحابہ کی عزت کا پہرا دینے کے لیے بھی تیار کوئی نہیں۔ وہ گلی کوچوں چرستوں کے اندر صحابہ کو گالی دیتے، وہ صحابہ کو برا بلا کہتے، لیکن ہم میں سے کوئی ٹس سے مس بھی نہیں ہوتا۔ آؤ حضرات گرامی قدر، میرا دل چاہتا ہے میں یہ مشن لے کر کے چل دیا ہوں، اب یہ ساری زندگی صحابہ کرتے ہوئے گزارنی ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، ہم زندہ ہمارے ہوتے ہوئے صحابہ کو کوئی برا کیوں کہے، ہم زندہ ہمارے ہوتے ہوئے میرے نبی کے یاروں کو کوئی گالی کیوں دے۔ آپ بھی سوچتے ہوں گے آخر صحابہ کو گالی دی کیوں جاتی ہے؟ وہ نماز کی بات نہیں کرتا، وہ روزے کی بات نہیں کرتا، وہ حج کی بات نہیں کرتا، جب بھی بات کرتا ہے یہی کہتا ہے
صحابہ مرتد ہو گئے، صحابہ بدل گئے، صحابہ تبدیل ہو گئے۔ آخر وجہ کیا ہے جنگ والوں؟ وجہ یہ ہے کہ اس کو پتا ہے یہ جو دین کی عمارت ہے، اس عمارت کے اندر ستون میرے پیارے پیغمبر کے صحابہ ہیں۔ اگر یہ صحابہ درمیان سے نکل گئے، آپ کی نماز باقی نہیں بچے گی، آپ کا روزہ باقی نہیں بچے گا، آپ کا حج باقی نہیں بچے گا، آپ کا دین باقی نہیں بچے گا۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ آج یہ دلیل دینے لگا ہوں۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام بدر کے میدان کا جائزہ لے رہے ہیں، جائزہ لیتے ہوئے آپ کو ایک ریت کا ٹیلہ نظر آیا، آپ نے حکم فرمایا میرے خیمے کو اس ریت کے ٹیلے پر لگا دیا جائے۔ آپ کا خیمہ لگا دیا گیا، اور خیمہ وہ لگایا گیا جس کی چھت کوئی نہ تھی، جس کی چھت نہ ہو۔ عربی کے اندر ایسے خیمے کو عریش کہتے ہیں۔ میرے نبی کے لکھے عریش کو لگا دیا گیا، میرے نبی اس خیمے کے اندر آرام فرما ہے۔ میرے نبی نے حکم دے دیا میرے اس عریش کے اندر سوائے ابو بکر کے اور کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ الگ مقام ہے سیدنا صدیق اکبر کا، یہ الگ شان ہے سیدنا صدیق اکبر کا۔ میرے نبی اس خیمے کے اندر تشریف فرما، میرے نبی گھٹنوں پر بیٹھ گئے، میرے نبی نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا، میرے نبی رب کے سامنے دعا کرنے لگے، میرے نبی رب کے سامنے التجا کرنے لگے، میرے نبی رب کے سامنے آنسو بہانے لگے۔ دعا کرتے ہوئے ایک ہی جملہ آپ بار بار ادا کرتے ہیں، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد فی الارض۔ اے اللہ یہ 313 میرے یار، یہ 313 میرے جانثار، یہ 313 میرے وفادار، یہ 313 میرے خبردار، میں ان کو اکٹھا کر کے لے کر کے آ گیا ہوں۔ اے اللہ یہ میرے وہ یار ہیں جنہوں نے چلتی ہوئی تلواروں کے نیچے تیرے دین کو نہیں چھوڑا، جنہوں نے جلتے ہوئے انگاروں کے اوپر تیرے کلمے کو نہیں چھوڑا۔ آج یہ بدر میں آ گئے ہیں، کسی کے پاس تیر ہے تو تلوار نہیں، نیزہ ہے تو ڈھال نہیں، قوت ہے تو جماعت نہیں، لیکن تیرے نام پر یہ اکٹھے ہو چکے ہیں، آ چکے ہیں۔ اے اللہ میرے ان یاروں کی لاج رکھ لے، اگر یہ میرے یار آج نہ رہے تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، اگر میرے صحابہ باقی نہ رہے تیرا کلمہ باقی نہیں رہے گا، اگر صحابہ نہ رہے نماز باقی نہیں بچے گی، اگر صحابہ نہ رہے روزہ باقی نہیں بچے گا۔ میرا نبی رو رو کر کے اللہ کے سامنے التجا کر رہا ہے، اے اللہ یہ میری جماعت ہے، یہ میری متاع حیات ہے، یہ میری زندگی کی کمائی ہے، یہ میری زندگی کی پوجا ہے، یہ میری زندگی کی متاع حیات ہے، اور یہ وہی متاع حیات ہے جس کے لیے حفیظ جلندری نے کہا تھا کہ یہ پہلا جیش تھا دنیا میں افواج الہی کا، جسے اعلان کرنا تھا خدا کی بادشاہی کا۔ یہ لشکر ساری دنیا میں انوکھا تھا، نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ اونچی 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 اگر صحابہ نہ رہے تو دین باقی، اونچی بولو، اگر صحابہ نہ رہے تو دین باقی نہیں رہے گا۔ اسی لیے وہ صحابہ کو مرتد ثابت کرنا چاہتا ہے، نعوذ باللہ۔ اس کی کوشش یہ ہے اگر وہ 10 گھنٹے کی مجلس بھی کرتا ہے تو ہر آنے والا یہی کہتا ہے کہ وہ مرتد ہو گئے، وہ بدل گئے۔ حضرات گرامی قدر، صحابہ کی عزت کا دفاع کرنا یہ
کائنات کے پروردگار کی سنت ہے۔ حضرات گرامی قدر، آئیے میں ایمان کی بات کرنے لگا ہوں۔ میرے نبی نے اعلان فرما دیا، ایمان کہتے کسے ہیں؟ میرے نبی اعلان فرماتے ہیں، میرے نبی کے پیارے یار سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عمر بن الخطاب، حضرت عمر کا ہاتھ میرے نبی کے ہاتھوں کے اندر ہیں، میرے نبی کے ساتھ گفتگو ہو رہی، محبت برا انداز چل رہا۔ حضرت عمر محبت برے انداز میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے پاک پیغمبر، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا نَفْسِي، اے اللہ کے پاک پیغمبر، مجھے ہر چیز سے زیادہ آپ سے پیار ہے، مجھے ساری کائنات سے زیادہ آپ سے پیار ہے۔ اور آؤ میں تمہیں بتاؤں کون فاروق اعظم ہے۔ میرے شیخ مولانا بدر نصیر سلفی صاحب نے حکم دیا کہ میں فاروق اعظم پر بھی بات کر کے جاؤں۔ سنیے کون فاروق اعظم ہے؟ میرے نبی کے سسر فاروق اعظم ہے۔ کون فاروق اعظم ہے؟ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران فاروق اعظم ہے۔ کون فاروق اعظم ہے؟ جن کے لیے میرے نبی نے فرمایا، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، اللہ نے فاروق اعظم کی زبان پر حق کو جاری کر دیا ہے۔ کون فاروق اعظم ہے؟ جن کے لیے میرے نبی نے فرمایا، او عمر تجھے دیکھ کر کے شیطان راستہ بدل لیا کرتے، جس گلی سے تو آتا ہے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا۔ مجھے کہنے دیجئے، کل بھی شیطان نہیں گزرتا تھا، آج بھی باب عمر سے شیطان نہیں گزرتا ہے۔ یہ حضرت فاروق اعظم کی عظمت ہے، حضرت فاروق اعظم کا جلال ہے۔ کل بھی کفر ان سے ڈرتا تھا، آج بھی کفر فاروق اعظم سے ڈرتا ہے۔ اور عیسائی نے کہا تھا، اگر ایک فاروق اعظم دنیا میں اور آ جاتا، دنیا کائنات سے کفر کا نام و نشان مٹ کر کے رہ جاتا۔ اور کون فاروق اعظم ہے جو منبر و محراب کے اوپر چھڑی پکڑ کر کے میرے نبی کے مصلی پر خطبہ دیتے ہوئے اپنے لبوں کو جنبش دیتا۔ کیسر و کسرا کے اندر بڑے بڑے حکمران کا کلیجہ کانپ اٹھا کرتا تھا، ارے کیا فاروق اعظم حکم دینے لگا ہے۔ اور کون فاروق اعظم ہے جو بولتا زمین پر ہے، قرآن عرشوں سے آتا ہے۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ آئیے دلیل دینے لگا ہوں۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت عمر طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے کرتے مقام ابراہیم پر پہنچے، عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے پاک پیغمبر، میرا دل چاہتا ہے میں مقام ابراہیم پر 2 نفل ادا کروں، مجھے حضرت ابراہیم سے بڑا پیار ہے، انہوں نے شرک کی جڑیں کاٹ دی تھی، میرا دل چاہتا ہے میں مقام ابراہیم پر 2 نفل ادا کروں۔ میرے نبی فرماتے ہیں، او عمر تو جانتا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، تیرا نبی اپنی مرضی سے بولتا نہیں ہے، تیرا نبی اپنی مرضی سے لبوں کو جنبش نہیں دیتا، تیرا نبی اپنی مرضی سے آرڈر نہیں کرتا، تیرا نبی اپنی مرضی سے حکم نہیں دیتا۔ رب کی وحی نہیں آئی، رب کا آرڈر نہیں آیا، میں تجھے حکم نہیں دے سکتا، اجازت نہیں دے سکتا۔ ابھی پیر اور مرید آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، کائنات کے پروردگار نے قرآن دے کر کے جبریل کو میرے نبی کے پاس بھیج دیا۔ جبریل آیا، آ کر کے عرض کرتے، اے اللہ کے پاک پیغمبر، رب کا سلام لے کر کے آیا ہوں، فاروق اعظم کی رائے اللہ کو اتنی پسند آئی ہے، اللہ نے قرآن بنا دیا ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مصلی، قیامت تلک کے لیے کائنات کے پروردگار نے قانون بنا دیے۔ حضرت ابو بکر طواف کرنے کے لیے آئے، جناب عثمان طواف کرنے کے لیے آئے، جناب حیدر کرار عمرہ کرنے کے لیے آئے، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا عمرہ کرنے کے لیے آئے، جناب سیدہ عائشہ عمرہ کرنے کے لیے آئے،
جناب زین العابدین عمرہ کرنے کے لیے آئے، جناب حسن عمرہ کرنے کے لیے آئے، جناب حسین عمرہ کرنے کے لیے آئے، جناب نکی عمرہ کرنے کے لیے آئے، جناب تقی عمرہ کرنے کے لیے آئے۔ میں نے قیامت تلک کے لیے قانون بنا دیا ہے، جو بھی عمرہ اور حج کرنے کے لیے آئے گا، جب تک فاروق اعظم کی رائے پر یہاں 2 نفل ادا نہیں کرے گا، نہ میں اس کا عمرہ قبول کروں گا نہ حج قبول کروں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی، میرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ ہے، عرض کرتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر مجھے سب سے زیادہ آپ سے پیار ہے، لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں ہے، مجھے اپنی جان سے سب سے زیادہ پیار ہے، اس کے بعد آپ سے پیار ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں نہیں عمر، تیرا بڑا مقام ہے، تجھے میں نے رب سے جھولیاں اٹھا کر کے رب سے مانگ کر کے لیا ہے۔ سارے صحابہ میرے نبی کے مرید ہیں، فاروق اعظم میرے نبی کی مراد ہیں۔ سبحان اللہ۔ سارے صحابہ کو اسلام کی ضرورت ہے، اسلام کو فاروق اعظم کی ضرورت ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں نہیں، جب تک اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے پیار نہیں کرے گا، ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ حضرت عمر عرض کرتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر پھر آئندہ کے بعد مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے پیار اور آپ سے محبت ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ نے، میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت عمر کے ایمان کی گواہی دے دی، اور وہاں پر پہاڑ پر چڑھ کر کے بھی میرے نبی نے گواہی دے دی، حضرت عمر کی شہادت کی بھی گواہی دے دی۔ اور آئیے ایک اور بات، میرے نبی کا ایک اور یار ہے حضرت محیصہ رضی اللہ تعالی عنہ، میرے نبی کا یار، میرے نبی کا جانثار، میرے نبی کا وفادار۔ میں ایمان کی بات کر رہا ہوں، صحابہ کے دل میں ایمان کتنا تھا، صحابہ نے اپنے بچوں کو اپنے نبی کی عزت کے لیے قربان کر دیا، صحابہ نے اپنا مال اپنے نبی کی عزت کے لیے قربان کر دیا۔ حضرت محیصہ میرے نبی کے دربار میں بیٹھے ہوئے، میرے نبی کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں، میرے نبی نے اعلان کیا او میرے یار، تیرا جو پڑوسی ہے وہ میرا گستاخ ہے، اسے جا کر کے قتل کراؤ۔ حضرت محیصہ اٹھتے ہیں، تلوار کو نکالا، تلوار نکال کر کے اپنے پڑوسی کی گردن کو تن سے جدا کر دیتے ہیں، واپس لوٹتے ہیں، تلوار سے لہو کو صاف کر رہے۔ ان کا بڑا بھائی ان کے پاس آیا، آ کر کے پوچھتا ہے یہ لہو کیسا ہے؟ بتاتے ہیں میں نے اپنے پڑوسی کو قتل کر دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں او میرے بھائی، تو کس کو قتل کر کے آ گیا ہے؟ تو نہیں جانتا جب میں اور تو چھوٹے تھے یہی ہمیں کھلایا پلایا کرتا تھا، ہمارے زادرہ کو پورا کیا کرتا تھا، ہمارے باپ کے بعد اس نے ہماری پرورش کی ہے، اور تو اس کو قتل کر کے آ گیا، اس کی گردن کو تن سے جدا کر کے آ گیا ہے۔ حضرت محیصہ فرماتے ہیں او میرے بھائی، تو نہیں جانتا ہے مجھے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے حکم دیا تھا، مجھے میرے نبی نے آرڈر کیا تھا، اور میں اپنے نبی کا غلام، میں اپنے نبی کا پہرے دار، میرے نبی کا گستاخ میری موجودگی میں زندہ رہے، پھر کیا بات ہے میرے نبی کا گستاخ میرے نبی کی موجودگی میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ رب کعبہ کی قسم ہے واللہ لو امرنی بقتلک، یہ تو میرا پڑوسی تھا، اگر میرا نبی مجھے تیرے قتل کرنے کا بھی حکم دیتے میں تیری گردن کو بھی تن سے جدا کر کے زمین پر پٹک دیتا۔ حضرات گرامی قدر، صحابہ نے اپنا سب کچھ حضور علیہ السلام پر قربان کیا۔ اور آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
صحابہ کی تو بڑی بات ہے، میرے نبی احد کے میدان کے اندر جہاد فی سبیل اللہ کے اندر لڑ رہے ہیں، خبر معروف ہو گئی میدان جہاد کے اندر صحابہ بھی زخمی، میرے نبی بھی زخمی ہو چکے۔ ایک سیدہ، ایک عورت کو، میرے نبی کی صحابیہ کو معلوم پڑا میرا نبی زخمی ہو چکا، گھر سے نکلتی ہیں، احد کے میدان کی طرف گامزن چل رہی ہیں، اپنے نبی کا پتہ لینے کے لیے، اپنے نبی کا دیدار کرنے کے لیے، اپنے نبی سے ملاقات کرنے کے لیے، اپنے نبی کی خیریت دریافت کرنے کے لیے راستے میں بتلایا جاتا ہے اماں تیرا بیٹا شہید ہو چکا۔ کہا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، اور مجھے یہ بتاؤ میرے پیارے پیغمبر کا کیا حال ہے؟ فرمایا وہ تو بالکل خیریت سے ہیں۔ سفر شروع کر دیا، راستہ گزرا، پھر راستے والے نے بتایا تیرا خامد بھی شہید ہو چکا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا الحمدللہ، اے اللہ تیرا شکر ہے، لیکن مجھے بتاؤ میرے نبی کیسے ہیں؟ مجھے اپنے نبی کے پاس لے کر کے چلے جاؤ۔ بتلایا جاتے آپ کے بھائی بھی شہید ہو چکے۔ کہا الحمدللہ، اور بکواس کرتے، جھوٹ بولتے، وہ ایمان والے نہیں تھے۔ ادھر دیکھ تو سکینہ بھائی کو قربان کر کے میرے نبی کی صحابیہ کہتی ہے الحمدللہ، بیٹے کو قربان کر کے میرے نبی کی صحابیہ کہتی ہے الحمدللہ، میرے نبی کے پاس ان کو پہنچایا جاتے، میرے نبی کے پاس پہنچ کر کے میرے نبی کو بتلایا جاتے یہ وہ آپ کی صحابیہ ہے جس کا بھائی شہید ہو چکا، جس کا خامد شہید ہو چکا، جس کا بیٹا شہید ہو چکا۔ میرے نبی ان کو دلاسا دینے لگتے ہیں۔ آپ آگے بڑھ کر کے عرض کرتی ہیں کل مصیبت بعد کا چالا لو، اور میرا نبی کسی تسلی کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو دیکھنے کے بعد میری ساری کی ساری مصیبتیں ختم ہو چکی ہیں، میرے سارے کے سارے دکھ ختم ہو چکے ہیں۔ اور آؤ کائنات کے لوگوں، اپنے نبی کے یاروں کے عزت کے لیے کھڑے ہوئیے، دفاع کیجئے۔ میں آخری بات آپ کے گوش گزار یہی کرنا چاہتا ہوں، میرے نبی کے سارے صحابہ، میرے نبی کے سارے جانثار، میرے نبی کے سارے وفادار، میرے نبی کے ساری جماعت سے کائنات کا پروردگار راضی ہو چکا۔ میرا نبی کے سارے صحابہ سے کائنات کے پروردگار نے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا۔ جھوٹ بولتے، بکواس کرتے، وہ ایمان والے نہیں تھے، وہ مرتد ہو گئے، وہ نعوذ باللہ بدل گئے۔ ارے بتلاؤ تو سکینہ، اگر وہ ایمان والے نہیں تھے بدر و احد کے میدان میں کیوں کود پڑے؟ اگر وہ ایمان والے نہیں تھے انہوں نے اپنی سینوں کو لہو سے کیسے چھلنی کروا دیا؟ اگر وہ ایمان والے نہیں تھے وہ تپتے ہوئے انگاروں پر کیسے لیٹ گئے؟ اگر وہ ایمان والے نہیں تھے سمیہ کے 2 ٹکڑے کیسے ہو گئے؟ اگر وہ ایمان والے نہیں تھے سنیرا کے 2 ٹکڑے، سنیرا کے 2 ٹکڑے کیسے ہو گئے؟ اگر ایمان والے نہیں تھے سمیہ کی آنکھیں کیسے نکلوا دی گئی؟ اگر وہ ایمان والے نہیں تھے انہوں نے اپنے بچوں کو کیسے یتیم کروا دیا؟ اگر ایمان والے نہیں تھے انہوں نے اپنی بیویوں کو بیوہ کیسے کروا دیا؟ رب کعبہ کی قسم ہے اگر وہ ایمان والے نہیں تھے پھر دنیا میں کوئی مسلمان نہیں ہے۔ اگر میرے نبی کے یار ایمان والے نہیں تھے پھر کون ایمان والا ہو سکتے؟ تو طریق کا سہارا لیتے اور کہتے طریق کے اندر فلاں صحابی نے یوں کیا، طریق کے اندر فلاں صحابی نے یوں کیا۔ رب کعبہ کی قسم ہے ہم ایسی طریق کو نہیں مانتے ہیں۔ اگر وہ طریق میرے نبی کے یاروں کی تعریف کرتی ہے ہم اس کو سینے سے لگاتے ہیں۔ اگر وہ طریق میرے نبی کے یاروں کی گستاخی کرتی ہے فاروقی ایسی طریق کو اپنی پاؤں کی ٹھوکر سے اڑانے کا ارادہ رکھتے، ہم ایسی طریق کو نہیں مانتے جو حضرت صحابہ کرام کو نہیں مانتی ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے قرآن میرے نبی کے یاروں کی تعریف کرتا ہے، قرآن سارے کا سارا میرے نبی کے یاروں کی شان کو بیان کرتے۔ رب کا قرآن کہتے والعادیات صبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاسطن به نقحا فوسطن به جمعا۔ محبوب تو نہیں، تیرے غلام نہیں،
نہیں، ان کے گھوڑے نہیں، ان کی ٹانگیں نہیں، ان کے پاؤں نہیں، ان کی کھریاں نہیں، جو ان کی کھریاں پتھروں سے ٹکرائی، جو شرارے نکلے ہیں، میں کائنات کا پروردگار ان شراروں کی بھی قسمیں اٹھاتا ہوں، رب کعبہ کی قسم ہے۔ قرآن میرے نبی کی یاروں کی تعریف کرتے، اور کون صحابہ ہیں؟ اولئک ہم المفلحون صحابہ، اولئک ہم الراشدون صحابہ، اولئک ہم المؤمنون صحابہ، اولئک ہم المؤمنون حقا صحابہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صحابہ، والذین معہ صحابہ، اشداء علی الکفار صحابہ، رحماء بینہم صحابہ، تراہم رکعا سجدا صحابہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ صحابہ، ثم استقاموا صحابہ، والذین معہ صحابہ، لقد من اللہ علی المؤمنین صحابہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صحابہ، التائبون صحابہ، السائحون صحابہ، الراکعون صحابہ، میرے نبی کے یار صحابہ، میرے نبی کے جانثار صحابہ، میرے نبی کے وفادار صحابہ، میرے نبی کے حبدار صحابہ، میرے نبی کی نبوت کے گواہ صحابہ، میرے نبی کی نمازوں کے گواہ صحابہ، میرے نبی کے روزوں کے گواہ صحابہ، میرے نبی کی سیرت کے گواہ صحابہ، میرے نبی کے کردار کے گواہ صحابہ، میرے نبی کی سنت کے گواہ صحابہ، میرے نبی کے معجزات کے گواہ صحابہ، میرے نبی کے بدر کے گواہ صحابہ، میرے نبی کے جہاد کے گواہ صحابہ، میرے نبی کی شرافت کے گواہ صحابہ، میرے نبی کی عدالت کے گواہ صحابہ، میرے نبی کی دیانت کے گواہ صحابہ، میرے نبی کی امانت کے گواہ صحابہ، میرے نبی کی شرافت کے گواہ صحابہ، قرآن کو لکھنے والے صحابہ، قرآن کو پڑھنے والے صحابہ، قرآن کو سمجھنے والے صحابہ، اونچی بول کر کے بتا، قرآن ہم تک پہنچانے والے کون؟ میرے نبی کے جانثار کون؟ میرے نبی کے وفادار کون؟ میرے نبی کے حبدار کون؟ میرے نبی پر جان لٹانے والے کون؟ میرے نبی کے عزت کے لیے لڑنے والے کون؟ بدر کو سجانے والے کون؟ احد میں آنے والے کون؟ خندق پر پیٹ پر پتھر باندھنے والے کون؟ آپ تک دین پہنچانے والے کون؟ آپ تک نماز پہنچانے والے کون؟ آپ تک روزہ پہنچانے والے کون؟ آپ تک حج پہنچانے والے کون؟ آپ تک قرآن پہنچانے والے کون؟ میرے پیغمبر کی حدیث کے راوی کون؟ اونچی کون؟ اونچی کون؟ میرے نبی کے جانثار کون؟ صحابہ 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 صحابہ۔ ربا اگر تو نے مجھے توفیق دی، رب کعبہ کی قسم ہے، میں اتنی صحابہ 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 کر جاؤں گا، گلی کوچوں چرستوں میں کھیلنے والا بچہ بھی بولے گا صحابہ صحابہ صحابہ۔ رحمت الہی کے نظارے ہیں صحابہ، گر جان محمد تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ اس قوم کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں صحابہ، ہمارے ہیں صحابہ۔ وعدہ کرو آج کے بعد گلی کوچوں چرستوں میں صحابہ کی تعریف کریں گے، کہو انشاءاللہ، اونچی کہو انشاءاللہ۔ اگر وہ گالی دینے پر مجبور ہیں، میں اور میری جماعت صحابہ کی تعریف کرنے پر مجبور ہیں۔ جب تک اہل الحدیث زندہ ہے، صحابہ کی عزت کا دفاع بھی کرے گا، صحابہ کی حرمت کا دفاع بھی کرے گا۔ کہو انشاءاللہ، ہم نے سودا کر لیا ہے، انشاءاللہ فاروقی نے یہ عہد کر لیا ہے، جب تک میرے جسم میں جان باقی ہے، منہ میں زبان باقی ہے، اب یہ زندگی صحابہ کے کھاتے پہ لگا دی ہے۔ تم ایک بندوا کا تو کیا، جو چاہے کرو۔ میرے علامہ
علامہ یزدانی نے کہا تھا تمہارے حصہ میں گالیاں آئی ہیں، ہمارے حصہ میں رب کا قرآن آیا ہے، ہم قرآن پڑھتے رہیں گے، صحابہ کی شان کو بیان کرتے رہیں گے، اور ہم نے سودا کر دیا ہے جینا غیرت مند بندے کا ہے، بزدل بندے کا کوئی جینا نہیں ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، وعدہ کرو جب تک زندہ رہیں گے صحابہ کی تعریف کرتے رہیں گے انشاءاللہ، کیونکہ فنا للہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بیٹھ جائے بیٹا۔